بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شرطیہ منفصلہ و مرکب باشد از دو قضیہ کے میان ایشان کن کردہ باشد با انفصال یا بسبب انفصال. منطق کے اندر اصل دو مسئلے ہیں. علم منطق میں وہ معلومات جو مجہول تصوری تک پہنچائیں ان معلومات کو معرف تے دوسرا نام قول شارع، وہ معلومات جو مجہول تصدیقی تک پہنچائیں ان کا نام حجت اور دلیل. تو ایک مسئلہ سمجھنا ہوتا ہے معرف کتنی قسم ہے، کس سے بنتا ہے. دوسرا مسئلہ حجت دلیل کی کتنی قسمیں ہیں، کن قضیوں سے بنتی ہیں. تو معرف چونکہ کلیوں سے بنتا ہے اس لیے پہلے کلیوں کی بات کی ہے. کلی کتنی قسم ہے، کون سی، سمجھائی کہ نہیں؟ ایشا بس وہ آگے اس کے بعد چوتھے نمبر پر کتاب ہے کہ اس کا نام ہوتا ہے عیسیٰ غوجی. عیسیٰ غوجی ایک پھول ہوتا ہے جس کی 5 پتیاں ہوتی ہیں سفید رنگ کا. آم نے جی بوٹے 5 پتیاں نکلیاں جی. اصل اس پھول نو عیسیٰ غوجی کہندے نے. تو چونکہ کلیاں بھی 5 ہوندیاں نے اس مناسبت نے اس کتاب دا نام عیسیٰ غوجی رکھا ہے. اور دوسری وجہ نے کہا تو نے گل دسی خوش طبیعی دھیان کر. تو کلی کی 5 قسمیں. کلی سے معرف مرکب ہوتا ہے. پہلے کلی کی بات کی ہے پھر معرف بتایا ہے کہ معرف کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی. شاباش. دوسرا مسئلہ ہے کون، حجت اور دلیل. تو حجت اور دلیل بنتی ہے قضیوں سے. کن سے؟ تو پہلے قضیوں کی بات کی ہے کہ وہ شے جس کے سبب سے تصدیق حاصل ہوتی ہے اس کو قضیہ کہتے ہیں. قضیے کی 3 قسمیں، قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ. قضیہ شرطیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو 2 مفردوں سے مرکب ہوتا ہے. پھر اس کی 2 قسمیں موجبہ اور سالبہ. اگر حکم ثبوت کا ہے تو یہ موجبہ ہے، اگر حکم سلب کا ہے تو یہ سالبہ ہے. دونوں کی مثالیں آگے معنی بھی پکوائے. دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ متصلہ، یہ آپ نے کل پڑھا ہے. قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے نہ 2 قسم، پہلے 2 قسم موجبہ اور سالبہ. قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے 2 قضیوں سے جن قضیوں کے درمیان حکم کیا جاتا ہے اتصال کا. یعنی اگر پہلا قضیہ پایا گیا تو دوسرا بھی خام خواہ پایا جائے گا. اور قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے 2 قضیوں سے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے سلب اتصال کا. کن کا؟ سلب اتصال کا. یعنی پہلا قضیہ اگر پایا گیا تو دوسرا نہیں پایا جائے گا. دونوں کی مثالیں آپ نے پڑھی ہیں، بات سمجھیے. اب تیسری، تو یہ سالبہ ہے. تیسری قسم ہے قضیے کی وہ ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ. کون ہے؟ اے پاپیری بڑے اوکھے جی آپ تے اوکھے کوئی نہیں، مثالاں بڑیاں اوکھیاں نے. تیسری قسم ہے قضیے کی قضیہ شرطیہ منفصلہ. کون؟ دھیان فرمائیں علماء کرام، سبق آپ کا شروع ہے. قضیہ شرطیہ منفصلہ کی پہلے تعریف پھر اس کی تقسیم. قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے 2 قضیوں سے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے انفصال کا یا سلب انفصال کا. قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے 2 قضیوں سے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے انفصال کا یا سلب انفصال کا. آنکھو بھائی، قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے 2 قضیوں سے کہ جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے انفصال کا یا سلب انفصال. اگلی بات تو بعد میں
انفصال کا آپ کیا معنی سمجھ رہے ہیں کہ ان میں جدائی ہے، ان میں اگر پہلا ہے تو دوسرا، اگر دوسرا ہے تو پہلا، یہ مطلب ہے انفصال۔ سلب انفصال نفی نفی کیا ہوتا، جمع نہیں بولنا، نفی نفی اس بات اے لفظ بولنا ہے، وہ جمع بھی ہوگا تو اس بات ہے نا، نفی نفی، انفصال بھی نفی ہے، سلب بھی، تو کیا ہوگا جب حکم کریں گے سلب انفصال کا بھی انفصال نہیں ہے تو کیا مطلب ہے جمع ہو سکتے ہیں، جب انفصال نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، جن دو میں انفصال نہیں ان میں کیا ہے مولوی جی، اتصال ہے، جن دو میں اتصال نہیں ان میں کیا ہے، انفصال ہے یار۔ تو خدا کی تین قسمیں آ رہی ہیں نا، یعنی یہاں یہ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ جب حکم ہوگا نا انفصال کا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پہلا اگر قضیہ ہے تو دوسرا، اگر دوسرا ہے تو مگر انفصال کیا ہوا، اور سلب انفصال کا کیا مطلب ہوگا، جو انفصال تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ پہلا پایا جائے گا تو دوسرا بھی، تب بھی سلب انفصال ہوگا نا، اگر نہ پایا گا تو پھر تو نہ کہ ایشا سمجھتے مولوی کون ہوتی بھی ہیں قضیہ۔ چلو جی تیسری قسم شرطیہ منفصلہ ہے، اور وہ شرطیہ منفصلہ اور وہ قضیہ شرطیہ تین قسم ہے نا، تیسرا کیڑا ہے شرطیہ منفصلہ، سمجھے، اور وہ شرطیہ منفصلہ مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے کہ ان کے درمیان حکم کیا جاتا ہے انفصال کا یا سلب انفصال کا۔ منفصلہ مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے کہ ان کے درمیان حکم کیا جاتا ہے انفصال کا یا سلب انفصال کا۔ اصل ہے نا قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے، وہ منفصلہ بس ایک قسم است، اول حقیقیہ بس قضیہ شرطیہ منفصلہ تین قسم پر ہے، قضیہ شرطیہ منفصلہ تین قسم پر ہے، آکھو قضیہ شرطیہ منفصلہ تین قسم پر ہے۔ آ جڑے تین قسماں دی مثالاں نے ایو ٹویا ہے جتوں سنبھل کے نکلنا ہے، تلکڑا نہیں جی، سمجھ آندی پئی جی، شرطیہ منفصلہ کی تین قسم، منفصلہ حقیقیہ تھلے لکھا جی تیسری لائن تے، منفصلہ مانعۃ الجمع تھلے لکھا چوتھی لائن تے، منفصلہ مانعۃ الخلوف، لفظ پہلے ٹھیک پکانا ہے، چپ، منفصلہ حقیقیہ، منفصلہ مانعۃ الجمع، منفصلہ مانعۃ الخلوف، سمجھ آئی ہے؟ اب منفصلہ کو جدا کر کے صرف یہ بھی بول سکتے ہو حقیقیہ مانعۃ الجمع مانعۃ الخلوف۔ ہاں جی کون سی ہیں وہ تین قسمیں؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں، اور وہ یہ ہیں قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع، مانعۃ اسم فاعل ہے، الجمع مصدر ہے، تھلے مانعۃ اسم فاعل ہے، الخلوف مصدر ہے، کمال فعول کے وزن پر پھر ادغام کیا ہے جی، خلوفن پھر خلوفن۔ دوسری قسم ہے مانعۃ الجمع اور تیسری قسم مانعۃ الخلوف ہے۔ یہ پہلی میرے نا آئے ذرا نا زبان تو صحیح۔ اب ان تینوں قسموں کی تعریف، تینوں اور مثالیں، اور پھر یہ تینوں قسمیں دو قسمیں موجبہ اور سالبہ، کیا ہیں؟ موجبہ اور سالبہ، اور منفصلہ تین قسم پر ہے، ان کو پڑھ۔ اول حقیقیہ کے دعویٰ حکم کردہ باشند با انفصال در صدق و کذب، ہر دو چون حاضر صبر حاضل چونکہ عربی ہے نا جو پڑھی کو نہیں، حاضل عدد اما زوج و اما فرد، ان پر چون حاضر عدد اما زوج و اما فرد، یہ عربی پڑھنی، وہیں را موجبہ حقیقیہ گویند، یا
یا حکم کردہ باشند بسلب انفصال چون لیس البتہ هذا بس هذا العدد اما زوج و اما منقسم بمتساویین. ان پر لیس البتہ لیس البتہ هذا العدد اما زوج و اما منقسم بمتساویین منقسم بمتساویین. وَإِن را صالبہ حقیقیہ خوانند. قضیہ شرطیہ منفاصلہ کی پہلی قسم ہے قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ. کیا قسم ہے؟ قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ. اس کی دو قسمیں ہیں. اس کی موجبہ اور سالبہ. موجبہ دونوں کی تعریف اور دونوں کی مثالیں. کیا کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کی دو قسمیں. کون سی؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ موجبہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ سالبہ. پہلے تعریف پھر مثال. قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہوتا ہے. باقی وہ پچھلی گل نہ لے. یہ ایک قضیہ شرطیہ کن کو مرکب ہوتا ہے؟ دو قضیوں سے. اجو نہیں پڑھیا مرکب باشد از دو قضیہ. وہ سارے قسمان دے نال لیکن چھڑ دیتی بچوں. لیکن مراد رہنی ہے کہ کن کو مرکب ہوتا ہے؟ قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے جن میں حکم کیا جاتا ہے انفصال کا صدقن بھی اور کذبن بھی. السلام علیکم جی. منفصلہ حقیقیہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے کہ ان کے درمیان حکم کیا جاتا ہے انفصال کا صدقن اور کذبن بھی. دوبارہ پھر سنو. قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے انفصال کا صدقن بھی اور کذبن بھی. منطق کی لغت ہے. صدق کا مطلب ہوتا ہے شے پائی گئی ہے. صدق کا مطلب ہوتا ہے شے تھے موجود ہے. اور کذب کا مطلب ہوتا ہے اے شے ایتھے نہیں پائی گئی. یہ پہلے معنی سمجھو تاں گل بننی. صدق کا مطلب ہوتا ہے اور کذب کا مطلب ہوتا ہے نہیں پائی گئی شے. تو نہ پائے جانے کو کذب بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شے کا رفع ہو گیا. شے کا نہ پائے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ کذب بھی کہتے ہیں اور رفع بھی کہتے ہیں. فلاں شے کا رفع ہو گیا. سمجھ آئیے؟ تو پائی گئی ہے یعنی صدق. تو منفاصلہ کی کیا وہ ہوتا ہے کہ جن دو قضیوں سے مرکب ہے شروع جن دو قضیوں سے ان میں صدقن بھی انفصال ہے یعنی دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے. دونوں صدقن انفصال جو ہوا تو دونوں اکٹھے پائے جائیں گے کہ نہیں. کذبن بھی انفصال ہے. کیا مطلب ہے کہ دونوں اکٹھے نہ پائے جائیں. یہ بھی صدقن انفصال کیا مطلب ہے؟ دونوں اکٹھے. اور کذبن انفصال کا کیا مطلب ہے؟ دونوں کی یہاں رفع ہو یہ بات بھی نہیں ہے. عدد سمجھے. عدد پہلے لغتیں سمجھیں. لغتیں یہ جو 2 4 6 8 یعنی جس کو آدھا آدھا کریں اور درمیان میں آدھا آدھا کریں اور کسر نہ آئے. کسر کہ جس کو آدھا آدھا کریں تو کسر پورا پورا ہو. 2 کو اگر آدھا آدھا کریں تو پورا ہے. 4 کو آدھا آدھا کریں تو 6 کو 8 کو 10 کو. تو جو عدد تقسیم برابر برابر ہو تقسیم کریں تو اس کو زوج کہتے ہیں. اس کو عربی میں. اور جو اس طرح نہ ہو جس کو آدھا آدھا تقسیم کریں تو اس میں کسر آئے. مثلا 3 5 7 9 11 اس کو فرد کہتے ہیں. اس کو یہ دیوار پر میں نے 4 لکھا ہے. اس 4 کو دیکھیں تصور میں. یہ جو 4 ہے
یہ چار عدد ہو، نہ یہ زوج ہو نہ یہ فرد ہو سکتا ہے، اور عدد ہو اور دونوں وہاں سچے آ جائیں، زوج بھی ہو اور نہ دونوں اس پر سچے آ سکتے ہیں، یہ صدقاً انفصال ہے، نہ دونوں وہاں سے کہ کوئی بھی نہ ہو، یہ کذباً انفصال ہے۔ گل سمجھیا؟ آپ 3 کو لکھ دیں تو 3 کا عدد، کہ عدد تو ہو 3 کا، نہ زوج ہو نہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور دونوں ہو جائے، کیا خام خواہ 2 میں سے، اگر زوج ہے تو، اگر فرد ہے تو، بات سمجھیے۔ اب سنیے، صدقاً انفصال کا مطلب ہے کہ دونوں جمع، اور کذباً انفصال کا مطلب ہے کہ دونوں کا وہاں سے رفع ہو جائے، یہ بھی بات سمجھ رہے ہیں۔ تو قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ موجبہ، وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہوتا ہے جس میں جو مرکب ہوتا ہے 2 قضیوں سے، جن میں حکم کیا جاتا ہے انفصال کا صدقاً بھی اور کذباً بھی۔ اب آگے وہ مثال آ رہی ہے، بات سمجھیے۔ اب وہ مثال ہے کہ حاضل عدد، حاضل عدد، یہ عدد، یہ سے مراد ہے کہ آپ ایک متعین کریں، مثلا کوئی بھی کریں، 5 6 7 8 9 10، کوئی پہلے متعین کرنا ہے، یہ عدد، اس کی طرف اشارہ کر کے پھر آپ کہیں کہ یہ یا زوج ہے یا فرد ہے، نہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، کون؟ زوج اور نہ ہی دونوں اٹھ سکتے ہیں جی۔ تو لہذا جو حاضل عدد ہے، جو 2 میں سے خام خواہ نہ دونوں اس پر اور نہ دونوں اٹھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کذب، رفع۔ نہ دونوں کا رفع ہو سکتا ہے اور نہ دونوں، یعنی نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور نہ دونوں کا رفع ہو سکتا ہے، خام خواہ کیا ہوگا؟ ایک ہوگا۔ تو حاضل عدد اما زوج ایک قضیہ، اگلا و اما فرد مختصر تفصیلی قضیہ ہوتا ہے، وہ اما حاضل عدد فرد، وہ پورا قضیہ جو بنتا ہے لیکن مختصر کر کے بولتے ہیں۔ دیکھ، عدد کے زوج ہونے اور عدد کے فرد ہونے کے درمیان، ایک طرف کون ہے عدد کا، ایک طرف عدد کا، دھیان کریں، عدد کا زوج ہونا ایک طرف اور عدد کا، عدد معین کر لیں آپ کوئی بھی، عدد کے زوج ہونے اور عدد کے فرد ہونے کے درمیان کیا ہے حکم؟ انفصال کا، صدقاً بھی انفصال ہے، اور نہ دونوں ایک معین عدد پر نہ دونوں اٹھ سکتے ہیں، یہ مطلب۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ موجبہ، وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے 2 قضیوں سے، جن میں حکم کیا جاتا ہے انفصال کا صدقاً بھی اور صدقاً بھی، دونوں جمع، کذباً انفصال یعنی دونوں کا رفع نہیں ہو سکتا۔ بلے بھائی کہ کوئی نہیں، کیا بلا تعریف کا کیا بلا؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے کہ جو مرکب، منفصلہ حقیقیہ موجبہ، منفصلہ حقیقیہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ حقیقیہ ہوتا ہے کہ جو مرکب ہوتا ہے 2 قضیوں سے، جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے انفصال کا اور صدقاً بھی اور کذباً بھی۔ صدقاً کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ دونوں اس پر سچے بھی نہیں آ سکتے، دونوں قضیے اکٹھے پائے جائیں، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، اور دونوں وہاں سے خارج ہو جائے، یہ بھی منع ہے، اٹھ جائیں، اٹھ جائیں، دونوں کا رفع ہو جائے، دونوں کا رفع ہو جائے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے۔ اس کی مثال بھائی عدد کا زوج ہونا ایک طرف اور عدد کا فرد ہونا دوسری طرف، عدد کا زوج ہونا عدد کا فرد ہونا، یہ جو 2 باتیں ہیں یہ نہ جمع ہو سکتی ہیں اور نہ کوئی بھی عدد لیں آپ، ان دونوں میں سے خام خواہ نہ دونوں جمع ہوں گے نہ دونوں کا عدد، حاضل عدد کے زوج ہونے اور حاضل عدد کے فرد ہونے کے درمیان کیا ہے جی؟ کون سا؟ صدقاً بھی اور کذباً بھی۔ حاضل عدد زوج حاضل عدد فرد، نہ یہ ایک عدد پر اور نہ دونوں کا رفع ہو سکتا ہے، خام خواہ کیا ہوگا؟ ایک ہوگا۔
اول حقیقیہ کہ اس میں حکم کیا گیا ہو پہلی عبارت نال لانی و عام مرکب باشد از دو قضیہ نا تو دیکھنا لا کے سارے لگ دی نا حکم کیا گیا انفصال کا صدق میں اور کذب میں انج بھی کہہ سکتے ہو حکم کیا گیا انفصال کا صدقن اور کذبن ہر دونوں میں جیسے حاضل عدد اما زوج و اما فرد وہ کو مختصر اصل عبارت ہے حاضل عدد اما زوج و حاضل عدد اما فرد پوری عبارت انج کیونکہ یہ او جڑا اما فرد دے کلمہ ہے نا تے جملہ کلمہ تے نہیں ہوندا نا قضیہ دو ہوندے نے او حاضل عدد اوتھے بھی نال لانا ہے حاضل عدد اما زوج و حاضل عدد اما فرد یہ عدد وہ من کرنا یہ جیسے یہ عدد یہ تو مراد اب کوئی تعین ایک تو لے کے اربع خربہ تک کوئی سمجھ آئیے نا جی اے مطلب ہے جیسے یہ عدد یا زوج ہے اور یا فرد ہے اور اس کو موجبہ حقیقیہ کہتے ہیں ہاں جی اول قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ موجبہ کہ اس میں قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ موجبہ اس میں حکم کیا گیا ہو انفصال کا صدقاً بھی اور کذباً بھی شاباش جیسے یہ عدد ہے یہ عدد یا زوج ہے جیسے یہ عدد یا زوج ہے اور یا فرد ہے اور اس یاکم کردہ باشن کا سلم انفصال چون لیس البتہ حال العدد اما زوج و اما منقسم بمتساویین بس دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کی قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ سالبہ کون قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ سالبہ تو سنو قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے صدقاً کذباً سلب انفصال کا صدقاً کذباً اس میں صدقاً موجبے میں صدقاً کذباً انفصال ہے سالبے میں صدقاً کذباً سلب انفصال ہے ہم بھی شابہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے کہ جن کے درمیان حکم کیا گیا ہو سلب انفصال کا صدقاً بھی اور کذباً بھی او انفصال اور پیچھے انفصال سی پیچھے کیڑی انفصال سی صدقاً بھی انفصال اور اس کی سلب کیا ہوگی صدقاً بھی انفصال کی سلب اور کذباً بھی جی منفصلہ حقیقیہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے کہ جن کے درمیان حکم کیا گیا ہو سلب انفصال کا کذباً بھی اور صدقاً صدقاً انفصال کیا ہوتا ہے جی دونوں جمع نہیں ہو سکتے صدقاً انفصال کی سلب کیا ہوگی شاباش کذباً انفصال کا مطلب کیا ہے دونوں اٹھ نہیں سکتے تو کذباً انفصال کی سلب کیا ہوگی شاباش اے گل ساری جی سنیں صدقاً انفصال کیا ہے تو صدقاً انفصال کی سلب پھر کیا بنے گی کذباً انفصال ہے کیا مطلب تو کذباً انفصال کی سلب ہے کیا مطلب دونوں کا رفع اچھا جی دھیان کرو زوج آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ کون ہوتا ہے نا اس کی عربی کیا بنتی ہے منقسم بے متساویین برابر برابر تقسیم ہونے والا برابر برابر اب یہ دو قضیے ہیں کہ حاضل عدد زوج
حاضل عدد منقسم بے متساویین، کون؟ یہ دو جو قضیے ہیں، کون سے؟ زوج ایک، حاضل عدد منقسم بے متساویین، یہ دو قضیے ہیں، انہوں چھڈو۔ یہ جو اچھا بھائی زوج وہ ہوتا ہے جو برابر برابر، تے منقسم بے متساویین کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو 4 کا عدد ہے، 4 کا، یہ زوج ہے کہ نہیں؟ منقسم بے متساویین ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں اس میں کیا ہو گئے ہیں؟ 3 کا عدد زوج ہے، منقسم بے متساویین ہے، دونوں کا کیا ہو گئے؟ رفع ہو گئے، دونوں کا رفع ہو گئے۔ تو حاضل عدد زوج، حاضل عدد منقسم بے متساویین، ان کے درمیان صدقاً انفصال کی بھی سلب ہے، یعنی دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کس میں؟ 4 میں، اور ان میں کسباً انفصال کی بھی، یعنی دونوں 3 میں 4 میں دونوں جمع ہیں، اور 3 میں دونوں کا، 6 میں دونوں، 5 میں دونوں کا، 7 میں دونوں کا، 8 میں دونوں، 9 میں دونوں کا، 10 میں دونوں، ہے مطلب ہے جی۔ تو حاضل عدد زوج، حاضل عدد منقسم بے متساویین، یہ جو دو قضیے ہیں ان کے درمیان صدقاً انفصال کی بھی سلب ہے اور کذباً انفصال کی بھی سلب ہے۔ حاضل عدد زوجن اور حاضل عدد منقسم، ان دو قضیوں کے درمیان صدقاً انفصال کی بھی سلب ہے، کیا مطلب ہے؟ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، مثلا 4 وہ زوج بھی ہے اور منقسم بے متساویین بھی ہے، شاباش، اور ان دونوں کے درمیان کسبن بھی نہ کسبن انفصال کی سلب ہے، یعنی دونوں کا رفع بھی، مثلا 3 نہ زوج ہے اور نہ، مثال سمجھے کہ کوئی نہیں نہ چھیڑ سو پڑھ کے پھر پہ چھیڑی سو۔ چل بھائی کہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ سالبہ، وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ ہوتا ہے جو مرکب و 2 قضیوں سے، جن 2 قضیوں میں حکم کیا جاتا ہے صدقاً کذباً سلب انفصال کا، جن 2 قضیوں میں حکم کیا جاتا ہے صدقاً کذباً سلب انفصال کا۔ صدقاً انفصال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دونوں جمع۔ تو صدقاً انفصال کی سلب کا کیا مطلب ہوگا؟ کذباً انفصال کیا ہے؟ دونوں کا رفع نہیں ہو سکتا، تو کذباً انفصال کی سلب کیا ہے؟ تو زوج اور فرد کے درمیان صدقاً کذباً انفصال ہے، اور زوج اور منقسم بے متساویین کے درمیان صدقاً کذباً انفصال کی سلب ہے۔ وہ دونوں یعنی عدد کا زوج ہونا اور فرد ہونا نہ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ رفع ہو سکتا ہے، کس سے؟ عدد سے۔ تو کہو جی پلر، کوئی شہر پلر نہیں گال، حاضل عدد، پہلے عدد متعین کرنا ہے جی، سمجھائیے؟ بتاؤ تو میرے کو جا کے مالٹا فرق لگا جی یہ جو ہے نا مالٹا یہ نہ زوج ہے نہ فرد ہے جی، نہیں، مطلب پہلے عدد کو متعین کرنا ہے۔ حاضل عدد، کوئی بھی عدد لے لیں، وہ اس عدد سے نہ دونوں اس پر جمع ہو سکتے ہیں، کون؟ زوج اور فرد، نہ دونوں، اور زوج اور منقسم بے متساویین یہ کبھی جمع ہو جاتے ہیں اور کبھی دونوں کا 4 6 8 میں دونوں، 3 7 5 میں دونوں کا مطلب ہے جی، گل سمجھیے۔ تو قضیے کی تیسری قسم ہے بیٹا جی قضیہ شرطیہ منفاصلہ۔ قضیہ شرطیہ منفاصلہ دھیان فرماؤ، وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے، قضیہ شرطیہ منفاصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے کہ جو مرکب ہوتا ہے 2 قضیوں سے، جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے انفصال کا یا سلب انفصال کا۔ پھر اس منفاصلہ کی 3 قسمیں ہیں،
منفاصلہ حقیقیہ، منفاصلہ مانعۃ الجمع تے منفاصلہ مانعۃ الخلوب۔ پہلا پڑھا ہے آپ نے قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ، دو قسم ہے، قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ موجبہ، قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ سالبہ۔ قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے انفصال کا، صدقن بھی اور کذبن بھی، یعنی دونوں قضیے نہ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ دونوں کا رفع ہو سکتا ہے۔ سمجھی بات؟ اور قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہوتا ہے، وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ، قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے صدقن کذبن انفصال کا، جس کے درمیان حکم کیا جاتا ہے صدقن کذبن انفصال کی سلب کا، جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے صدقن کذبن انفصال کی سلب کا۔ صدقن انفصال یہ ہے کہ جب دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، صدقن انفصال کی سلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، کذبن انفصال یہ ہے کہ دونوں کا رفع نہیں ہو سکتا، اور کذبن انفصال کی سلب یہ ہے کہ دونوں کا رفع ہو سکتا ہے۔ پہلے کی مثال ہے موجبے کی، دوسری مثال ہے حاضل عدد و زوج حاضل عدد و فرد، نہ یہ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ دونوں کا، اور حاضل عدد و زوج اور حاضل عدد و منقسم متساویین یہ دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں، جب جمع ہو گئے تو صدقن انفصال کی سلب ہو گئی اور دونوں کا رفع بھی، لہذا یہ کذبن انفصال کی سلب ہو گئی۔ چلو جی، یا حکم کیا گیا ہو اس انفصال کی سلب کا، اس انفصال سے کیا مراد ہے؟ صدقن کذبن جیڑی انفصال پیچھے پڑھی ہے او انفصال ہے، انفصال تو کیا پیچھے نال اس انفصال کی سلب، یعنی صدقن بھی انفصال کی سلب اور کذبن بھی، جیسے لیسا البتہ تا حاضل عدد اما زوج و اما منقسم بے متساویین۔ ہن دیکھیں یہ عدد یا زوج ہے یا برابر برابر تقسیم ہوتا ہے، یا کا تو مطلب ہوتا ہے دونوں میں سے ایک ہے، اوپر آ گیا لیسا البتہ تا، یقیناً اس طرح نہیں، یقیناً کیا مطلب ہے؟ ان میں صدقن بھی انفصال نہیں، کذبن بھی انفصال نہیں، دونوں جمع بھی ہو سکتے اور دونوں کا رفع بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو سالبہ حقیقیہ کہتے ہیں۔ ہاں جی بیٹا جی، حکم کیا گیا ہو اس انفصال کی سلب کا، شاباش، جیسے یہ عدد ہے نا جیسے یہ عدد یا زوج ہے اور یا منقسم بے متساوی، منقسم لفظ یہ پڑھنا جو برابر برابر تقسیم، منقسم تقسیم ہونے والا، بے متساویین برابر دو حصوں میں، ہوں یہ لفظ پڑھنا کرنا ہے جی، یا زوج ہے اور یا منقسم بے متساویین ہے یقیناً نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ان دونوں میں نہ انفصال ہے صدقن نہ انفصال ہے کذبن، دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں کا رفع بھی ہو سکتا ہے۔ گل اور سمجھیے، اس کو سالبہ حقیقیہ کہتے ہیں۔